کہ پاکستان میں فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی کا اگر استعمال ہوتا ہے ریاست کی جانب سے، قانون نافذ کرنے والوں کی جانب سے، تو مستقبل میں اس کے کیسے فوائد اور نقصانات سامنے آ سکتے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے ٹیکنالوجی امور کے ماہر صباحت اشرف سے۔ صباحت، ویلکم ٹو ویو 360۔ اب ہم پاکستان کی اگر بات کریں تو بہت سی جگہوں پہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں لیکن کام نہیں کرتے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی پہ بھی کڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر اس طرح کی ٹیکنالوجی کا پاکستان میں استعمال عام ہوتا ہے، خاص طور پہ قانون نافذ کرنے والوں کی جانب سے، تو ریاست اور عوام کے درمیان جو تعلق ہے وہ کیسے متاثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو شکریہ مجھے لینے کا، آپ سے بات کرنے کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی اگر آپ غور کریں تو ہماری ہر پاکستانی کی جو لفظ ابھی سنا ہم نے رپورٹ میں بائیو میٹرکس، تھوڑی بہت تو ریاست کے پاس ابھی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو نیشنل آئیڈینٹی سسٹم ہے، نیشنل آئی ڈی کارڈ کا سسٹم NICOP یا NIC، اور پاسپورٹ کے بننے کے پروسیس میں خاصی تصویر اور انگلیوں کے نشان، بالکل تھم پرنٹنگ جی کی فنگر جاتی پرنٹ ہے۔ وغیرہ جمع کیے جاتے ہیں، تو ہم نے اس کو استعمال کرنا بائیو میٹرکس کو ابھی سے شروع کر دیا ہے رائٹ۔ اب۔ اور اس پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ میں بھی یہ فرق ہے۔ امریکہ میں نیشنل آئی ڈی سسٹم اسی لیے کبھی نافذ نہیں ہو پایا باقاعدہ طور پہ، وہ سوشل سیکورٹی وغیرہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ پرائیویسی کے جو یہاں پہ مدعا ہیں یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ریاست ان کو کنٹرول نہ کرے اور ریاست جو اس کا غلط استعمال کر سکتی ہے، جیسے آپ نے سنا رپورٹ میں، اس کو روکا جائے۔ کیونکہ اصل ایشو تو یہ نا کہ ایک طرف تو یہ ٹھیک ہے کہ ڈیٹا بیس ایک موجود ہے، ظاہر جرائم کی صورت میں آپ نے پتہ لگانا ہے کس نے کیا کیا کیا، اس میں وہ ہیلپ فل ہوتی ہے، لیکن ایک موومنٹ پہ نظر رکھنا، خاص طور پہ جس طرح ہم چائنا میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو پبلک میں ٹریک کیا جاتا ہے، ان کو نہیں پتا کہ کہاں پہ کیمرے ان کو کیا کچھ کرتا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ایشو ہے، پاکستان جیسا ملک جہاں پہ اگر یہ ٹیکنالوجی آتی ہے اور مزید یوز ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے پرائیویسی کا کنسرن آپ کو لگتا ہے کہ بڑھے گا؟ جی دیکھیں، پرائیویسی کا کنسرن بھی بہت بڑھے گا، اور پھر اس وقت ہماری جمہوریت آہستہ آہستہ چل رہی ہے، تو جیسے آپ نے کہا ریاست اور سٹیزن کے بیچ میں جو ریلیشن شپ ہے وہ ابھی بھی ڈائسی ہے، اور ہمارے یہاں سیکورٹی سٹیٹ اچھی خاصی تگڑی ہے۔ اس کی وجہ سے مطلب کس کو مقصد تو ان میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ آگ ہے یا کوئی اور اوزار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس پہ نگرانی کتنی رکھ رہے ہیں، کیا سٹیزن اس کو ہم لوگ جو ہے اس کو پوچھ سکیں گے، اس کی پوچھ گچھ ہوگی، نگرانی ہماری نہیں، ریاست کی نگرانی کون کرے گا؟ رائٹ، یعنی ون سائیڈڈ، ایگزیکٹلی، یعنی ہاں مطلب اس کا استعمال ون سائیڈڈ ہوگا، یا دونوں جو سائیڈز ہیں، ریاست بھی اور عوام بھی، ایک جمہوریت میں مل کے اس ایشو پر اس کو ریگولیٹ کرنے کا، اس کو کنٹرول کرنے کا جو کہہ لی مباحثہ ہے، جو بحث ہے، اس میں دونوں کی آواز سنی جائے گی۔ یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، بہت سے ملکوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، ایون امریکہ میں بھی، کہ حکومت براہ راست یہ ٹیکنالوجی نہیں استعمال کری لیکن پرائیویٹ سیکٹر یوز کر رہا ہے، اور اس کے ذریعے بھی شہریوں کی جو معلومات ہیں وہ شیئر کی جا سکتی ہیں۔ تو پرائیویٹ سیکٹر میں اس کا استعمال کس حد تک ریگولیٹ ہو سکتا ہے کسی بھی خاص طور پہ کیپٹلسٹ ملک میں؟ دیکھیے، اس میں ایکچولی اب وہی بات ہے کہ جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا اور ان سب کے جو آج کل آپ لوگ اتنا کور کر رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے، اس میں اپروچز ایکچولی ہو گئی ہے کہ ہر ملک اور ہر ریجن کی الگ ہوں گی۔ جیسے فیشل ریکگنیشن خود جو ہے CCTV کا استعمال امریکہ میں کم ہے، یورپ میں زیادہ ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ اگر آپ انگلینڈ میں، لندن میں یا کہیں آپ گلی میں چل رہے ہیں تو آپ کا 1 گھنٹے میں کم از کم 10-20 دفعہ آپ کی تصویر کوئی نہ کوئی لیتا ہے۔ اب اس میں کوئی ریاست لیتی ہے، پرائیویٹ لیتی ہے، تو وہ جو فرق ہیں ضوابط میں، وہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کریں گے، اور اسٹیٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو اپنی ریلیشن شپ ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنا، اور استعمال تو جیسے آپ نے کہا رپورٹ میں اور اس سے پہلے ہم کر ہی رہے ہیں، ہم اپنے فونز کو الاؤ کر رہے ہیں اور لوگوں کو الاؤ کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ابھی یہ چیز آہستہ آہستہ بنے گی، بالکل آہستہ آہستہ آ رہی ہے، ہاں کچھ ہو رہی ہے، رائٹ، تو اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم، آپ کا رول میڈیا کا، ہم لوگوں کا کیا رہے، رائٹ۔ اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ بات کرنی جو ہے وہ اب جاری رہے گی، بیکاز فیوچر کی ٹیکنالوجی یہی ہے۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں صباحت اشرف ہمارے ساتھ ہیں، ٹیکنالوجیکل ایشوز پہ کنسلٹنٹ ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شکریہ۔